بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر کلاس، فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ۔ ابھی میں جو آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے شرک کی اقسام، ٹھیک ہے۔ شرک کی کتنی اقسام ہیں یہ سوال پوچھا گیا ہے ایگزام میں، تو سوال ہے شرک کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال میں پوچھا جائے گا کہ شرک کی کتنی اقسام ہیں، بیان فرمائیے، تو آپ جواب تحریر کریں گے شرک کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنی اقسام ہیں شرک کی؟ شرک کی 3 اقسام ہیں: شرک فی ذات، شرک فی صفات اور صفت الہی کے تقاضوں میں شرک، ٹھیک ہے۔ اب میں سب سے پہلے تو اس کی اقسام تحریر کروں گی، جو 3 اقسام ہیں وہ تحریر کروں گی۔ اس کے بعد صفت کی جو بھی یعنی کہ تعریف ہے وہ میں مختصر سے بیان کروں گی، کیونکہ یہ مختصر سوال میں پوچھا گیا ہے، شارٹ سوال میں پوچھا گیا ہے، تو ہم آنسر بھی شارٹ سوال کے حساب سے ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم جواب بھی مختصر ہی دیں گے، لانگ مت دیجیے گا، کیونکہ سوال اسلامیات کا جو پرچہ ہوتا ہے وہ 3 گھنٹے نہیں، میرے ہاتھ سے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نمبر بھی 50 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں سے آپ کو حدیثیں کرنی ہوتی ہیں، قرآنی آیتیں کرنی ہوتی ہیں، اور شارٹ اور لانگ سوالات کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ شرک کی 3 اقسام ہیں، صحیح ہے۔ تو سب سے پہلی جو شرک کی اقسام ہے وہ ہے شرک فی ذات۔ شرک فی ذات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے۔ شرک فی ذات سے کیا مراد ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کو شرک فی صفات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک فی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ شرک کی پہلی اقسام میں نے آپ سے شیئر کری، آپ کو بتا دی۔ اب آتے ہیں شرک کی دوسری اقسام۔ تو شرک کی جو دوسری اقسام ہے وہ شرک فی صفات ہے۔ کیا ہے؟ شرک فی صفات۔ صفات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی جو نام ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ شرک فی صفات ہے اس کی سیکنڈ اقسام، صحیح۔ تو اس کی بھی میں تھوڑی سی تعریف آپ سے شیئر کر دیتی ہوں، بیان کر دیتی ہوں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں اب کل آپ کا اسلامیات کا پیپر ہے، اور کتنا یاد کریں گے؟ مجھے تو آپ سے زیادہ مجھے ٹینشن ہوتی ہے جب آپ کے پیپر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے بھائی، میری دعائیں تمام میرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پریشان نہیں ہوئیے گا اور پیپر اچھا کر کے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ شرک فی صفات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہر چیز، ہر گناہ معاف کر دوں گا، لیکن میری ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو شرک کی صفات میں سے یہ جو تیسری صفات ہے وہ صفات الہی کے تقاضوں میں شرک، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی تقاضوں میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، زمین
اور بہت سی اللہ پاک کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم میں عطا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے تو دور دور تک میرے رب تعالیٰ کی صفات یعنی کہ ان کی نشاندہی کے قدرت خود گواہی دیتی ہے کہ کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صفات الہی کے تقاضوں میں شرک جو ہوتا ہے یعنی کہ صفات خداوندی کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے رب تعالیٰ نے بنائی ہیں اور یہ پورا نظام میرے رب تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، صحیح ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو انسان جو سوچتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی ہوتا نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ تو انسان کو اپنے رب پر پورا توکل کرنا چاہیے، صرف محنت کرنی چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اگر آج آپ کو پھل نہیں ملتا تو وہ پھل کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور ملے گا۔ نا امید کفر ہے ہمارے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ نا امید نہیں ہونا، بس بڑھتے چلے جانا ہے